अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नैब की सिफारिश और काबीना की मंजूरी के बाद नाम ECL में डाला गया। 15 रोज़ में अपील कर सकेंगे। शहबाज शरीफ के केस में 4 अफराद वादा माफ गवाह बन चुके। वो बाहर चले जाते तो केस चलना मुश्किल हो जाता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं काबीना की मंजूरी और कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला। मुतलका रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। अगर सियासी रहनुमा अपनी ज़ात से आगे नहीं सोच सकते तो इन्हें क़यादत का दावा नहीं करना चाहिए। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालना तौहीन अदालत का बाज़ाब्ता हुकूमती एतराफ़ है। मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल कहती है वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की 1 घंटे में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये है शहबाज शरीफ का खौफ। इन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। ये सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके। काबीना इजलास शहबाज शरीफ की बजाय फ़लस्तीन के मसले पर बुलाते तो अच्छा होता। राना सनाउल्लाह की तनकीद कहते हैं PDM की सरबराही में अहम फैसले होंगे। नून लीग का जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं। उधर लीगी रहनुमा के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस की समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ का अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात की तौहीन अमेज़ तरीके से खिलाफ वर्जी की गई। अदालत से 7 मई के फैसले पर फौरी अमल करने के अहकामात जारी कर। कराची में शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री को छू गया। 43 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में गर्म और गर्द आलूद हवाओं का राज। समंदरी तूफान टाउटे भारतीय गुजरात से टकराने के बाद आज रात पाकिस्तानी साहिलों से गुजरेगा। तूफान कराची से 800 किलोमीटर और ठट्ठा से 730 किलोमीटर के फासले पर है। पाकिस्तानी साहिली पट्टी को तूफान से कोई खतरा नहीं। गजा में इस्राएली तैयारों की मुसलसल दूसरे हफ्ते बमबारी, मजीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी। 1200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। उधर अमेरिका के बायस सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल पर फौरी जंगबंदी के लिए जोर। चीन का अमेरिका से गैर जानिबदार मौक़िफ़ अपनाने और जिम्मेदारियां निभाने का मुतालबा। पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीन के सफ़ीर की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन में इस्राएली जारियत पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी का फ़लस्तीनियों की शहादतों पर फ़लस्तीनी सफ़ीर से इज़हार ताज़ियत। अहमद जवाद अमीन ने कशीदगी में कमी के लिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सिफारती काविशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून ने इस्राएली फ़ौज की बर्बरियत के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। करारदाद में आलमी बिरादरी से इस्राएली बर्बरियत का फौरी नोटिस लेने और फ़लस्तीन में इस्राएली जारियत पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। कहते हैं किसी को मंसूबों में बेकायदगी या बेज़ाब्तगी नहीं करने देंगे। आवाम की सहूलत के मंसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 74 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 24 घंटों में 3232 नए केसेस रिपोर्ट। एक रोज में 36,725 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक पंजाब में 3,27,000
362 متاثرہ مریضوں کے ساتھ سر فہرست مثبت کیسز کی شرح 8.8% رہی۔ کورونا کیسز کی روک تھام کے لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے جزوی لاک ڈاؤن کا آغاز۔ کورونا کیسز میں اضافے پر کراچی کے ضلع وسطی کے 4 علاقوں میں 30 مئی تک مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تمام دفاتر 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گے۔ بازار بھی رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں جاری۔ لاہور میں ریسٹورنٹ سے 24 افراد گرفتار۔ ملتان میں 7 بسوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ شکر گڑھ میں 3 دکانیں سیل، 24,000 روپے جرمانہ عائد۔ بنوں میں 47 دکانیں، 7 مارکیٹ سیل، 29 افراد گرفتار، 42 مقدمات درج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی قابو کرنے میں ناکام رہی، عید پر بھی عوام کو ریلیف نہ ملا۔ حکومت نے عوام کی قوت خرید پر تبدیلی کا کاروبار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے بیان میں PTI حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے، کہا کہ عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وزیر اعظم پابندی کے باوجود عید کی چھٹیاں منانے نتھیا گلی پہنچے۔ 150 روپے فی کلو تک دودھ اور 50% تک مہنگے میوہ جات خریدنے والا عام آدمی موجودہ حکومت سے بدظن ہو چکا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے کاسمیٹکس اور جویلری کی اشیاء کی قیمتوں میں 50% تک اضافہ کر کے ایک عام گھرانے کو عید کی خوشیوں سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ رمضان اور عید پر اعلانات کے باوجود عمران خان مہنگائی کے خاتمے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ عام دنوں میں عوام کا کیا حال کریں گے؟ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ تمام اسلامک ممالک کو فلسطین کے معاملے پر متحد ہونا پڑے گا۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گورنر پنجاب نے فلسطین، مراکش اور مصر کے سفیروں سے ملاقات کی اور فلسطین میں جاری صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر ڈاکٹر فابیو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ڈاکٹر فابیو نے فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالی رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطینی سفیر احمد رفیع نے گورنر پنجاب سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کی عوام کی حمایت فلسطینیوں کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ نائب صدر یورپی پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق اور امن کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری بھی ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فلسطینی سفیر احمد جواد امین سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر شاہ محمود قریشی نے معصوم فلسطینیوں کی شہادتوں پر فلسطینی سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی بربریت رکوانے کے لیے اہم مسلم ممالک اور عالمی برادری سے رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے فلسطینی صدر محمود عباس اور میں نے فلسطینی ہم منصب سے رابطہ کیا۔ وزیر اعظم اور میں نے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ فلسطینی سفیر نے مشکل گھڑی میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور اظہار یکجہتی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ فلسطینی سفیر نے فلسطین میں جاری جارحیت کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں کی تعریف کی۔ احمد جواد امین نے کشیدگی میں کمی کے لیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ نون
لیگ کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کابینہ اجلاس شہباز شریف کی بجائے فلسطین کے مسئلے پر بلاتے تو اچھا ہوتا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے فلسطین اور کشمیر کے معاملے پر ہنگامی اجلاس نہیں بلایا، لیکن شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ PDM کے سربراہی اجلاس میں بھرپور فیصلے ہوں گے۔ نون لیگ کا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ نہیں، جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ادھر لیگی رہنما رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت بغیر کارروائی 19 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت نے شہباز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا۔ نیب کی سفارش اور کابینہ کی منظوری کے بعد نام ECL میں ڈالا، 15 روز میں اپیل کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کابینہ نے شہباز شریف کا نام ECL میں شامل کرنے کی منظوری دی۔ شہباز شریف کے خلاف کیس میں 4 افراد وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ وہ باہر چلے جاتے تو کیس چلنا مشکل ہو جاتا۔ شہباز شریف کو نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ضمانتی تھے کہ نواز شریف کو واپس لائیں گے۔ انصاف کا تقاضا ہے، سب ملزمان سے ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی کوئی میڈیکل دستاویزات حکومت کو جمع نہیں ہوئی۔ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ شہباز شریف ڈیل کے تحت باہر آئے اور باہر جا رہے ہیں۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ وطن میں جینا اور مرنا چاہتا ہے، لندن بھاگنا نہیں چاہتا۔ عدالت کے فیصلے پر تبصرے نہیں کر سکتا۔ عدالت عدالت ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اسرائیلی اشتعال انگیزی کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں، عالمی برادری کو جاگنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی قوم کل بھی فلسطینیوں کے ساتھ تھی، آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بمباری ظلم کی انتہا ہے۔ فلسطین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی بربریت روکنے کے لیے عالمی برادری فوری اقدامات کرے۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل تک عالمی امن خطرے میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی مسلسل دوسرے ہفتے بھی بمباری جاری ہے۔ لڑاکا طیاروں نے رات گئے تک غزہ کے درجنوں مقامات پر گولے برسائے۔ تازہ فضائی حملوں میں مزید شہادتوں کا خدشہ ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ پٹی، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں 218 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 5604 ہو گئی ہے۔ شہداء میں 58 بچے اور 34 خواتین بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز صہیونی فورسز نے وحشیانہ بمباری میں 42 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا، جن میں 16 خواتین اور 10 بچے شامل تھے۔ اتوار کو اسرائیلی توپ خانہ بھی غزہ پر آگ برساتا رہا۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک ضروری سمجھیں گے غزہ پر بمباری جاری رکھی جائے گی۔ پاکستان میں کورونا مزید 74 افراد کی زندگیاں نگل گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ایک روز میں 36,725 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 3,232 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد 8,80,362 تک پہنچ گئی۔ NCOC کے مطابق پنجاب 3,27,362 متاثرہ مریضوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ سندھ میں 2,99,194، خیبر پختونخوا 1,27,038، اسلام آباد 79,221 اور بلوچستان میں کورونا کیسز کی تعداد 23,866 ہو گئی۔ ملک بھر کے 639 ہسپتالوں میں 4,886 مریض زیر علاج، جبکہ 584 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ملک میں
में लॉक डाउन के बाद कारोबारी जिंदगी एक बार फिर रवां दवां हो गई। मार्केट्स और दफातर खुल गए। मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन भी 30 मई तक तोसी कर दी गई। NCOC ने सयाहत पर पाबंदी में तोसी कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले चार्टर्ड और निजी तैयारों के फ़ज़ाई अमले को कोरोना टेस्ट में लाजमी करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने भी NCOC के फैसले की तोसी कर दी। मार्केट्स खुल गईं और ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर रवां दवां है। ताहम वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अगर SOPs पर अमल ना किया गया तो सख्त फैसले करेंगे। बैनुल सूबाई इंट्रासिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल होंगी। मुसाफिर गाड़ियों में 50% नशिस्तों पर सवारियों की पाबंदी बरकरार रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना से मजीद 8,000 से ज़ायद अफराद मौत के मुंह में चले गए। हलाकतें 33,091 से तजावुज़ कर गईं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 16 करोड़ 36 लाख से बढ़ गई। सेहत याब होने वालों की तादाद भी 14 करोड़ 20 लाख से तजावुज़ कर गई। डिव न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए divtv.tv।